اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہاں پر آپ کی فگر میں شو ہو رہا ہے طہارت پاکی حاصل کرنے کے طریقے۔ اچھا ہم مسلمان ہیں اور آپ نے پڑھا ہے کلاس 4 میں آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں کہ طہارت آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت پاکی حاصل کرنا جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان پاک صاف رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو پاکی حاصل کی کیسے جاتی ہے؟ اس میں ہمیں جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے تین طریقوں سے۔ یہ ایک طریقہ ہے جب آپ پاک ہوتے ہیں تو اس وقت آپ وضو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری اعضاء کو اپنے واش کر لیتے ہیں تو آپ کے جرمز بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ کے پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور ساتھ آپ کو ثواب بھی مل جاتا ہے وضو کا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے غسل کرنا۔ جب آپ کو غسل کی حاجت ہو آپ تو اس وقت اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پوری باڈی کو دھونا جو ہے وہ غسل کہلاتا ہے سنت طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل سے کافی ڈفرینٹ ہے۔ وضو بھی پانی سے کیا جاتا ہے، غسل بھی پانی سے کیا جاتا ہے، لیکن تیمم جو ہے وہ مٹی سے کیا جاتا ہے، پاک مٹی سے جو گندی ہے، کچرے والی ہے، جہاں ربش پھیلا ہوا ہے یا مڈی واٹر ہے، گندا پانی، وہاں سے نہیں، جو صاف مٹی ہو، اچھی خوشبودار مٹی، اس سے آپ جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں جو طریقے ہیں، ان تینوں کے بارے میں جو ہے اس لیسن میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ وضو کے بارے میں پڑھنا ہے اور کلاس 4 میں بھی آپ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ اور وضو کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وضو کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اپنے چمکدار، اپنے شائن کرتے ہوئے چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وضو کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو لوگ وضو کرتے ہیں دنیا میں نماز کے لیے، قرآن پاک کے لیے، یا ویسے ہی باوضو رہتے ہیں، تو ان کے جو اعضاء ہیں وہ قیامت والے دن، وضو کے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، شائن کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے نور نکل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اور تمام جنتی، دوزخی، مسلمان، جو غیر مسلم، سب وہ پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وضو کرتے تھے، مسلمان تھے اور اسلام کو ماننے والے تھے اور باوضو رہا کرتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کی یہ کرنی ہے ہم نے کہ وضو جو ہے وہ اس کو فرائض و سنتوں کے ساتھ ہم کریں اور کوشش کریں کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اب تو عبادات کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، اور ابھی آپ لوگوں کو یہ جو میں کروا رہی ہوں نا، اس کے یہ وضو کے فرائض و نواقض وضو آپ نے لرن کرنے ہیں، اور ابھی ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں لے کے آتے جانا ہے کہ آپ وضو کے فرائض پورے کرتے ہیں، وضو کی سنتیں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جنہوں نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے نا، یہ بیٹا سب بچے کیمرہ اپنا آف کریں، شاباش، جلدی سے آف کیجئے۔ وضو کے ارکان اور فرائض 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ فرائض ہیں، ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ آپ چہرہ دھونا بھول جاتے ہیں اور اپنے ہینڈز واش کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کا جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، کہ آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے، آپ کے جو فور ہیڈ ہے وہاں سے لے کے آپ کے ایئرز کا جو سافٹ پارٹ ہے وہاں تک آپ نے اپنے چہرے کو واش کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح اس میں واٹر لینا ہے اور اپنے چہرے کو واش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 ٹائمز ہو جائے گا، وہ 3 ٹائمز واش کرنا سنت ہے، ایک دفعہ واش کرنا فرض ہے۔ نمبر 2 آ جاتا ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، آپ نے اپنے ہینڈز واش کرنے ہیں اپنی ایلبوز تک، ٹھیک ہے، ادھر تک آپ نے واش کرنے ہیں اور 3 ٹائمز یہ بھی واش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ سنت، ایک دفعہ فرض اور 3 دفعہ سنت ہے۔ سر کا مسح کرنا، مسح جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا، اس میں واٹر نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، صرف اپنے ہاتھ گیلے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جو ہے چہرہ دھونا بھی ہے پانی سے، کوہنیوں سمیت ہاتھ بھی ہم نے دھونے ہیں، ٹخنوں سمیت پاؤں بھی ہم نے دھونے ہیں، لیکن
سر کو ہم نے دھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا صرف مسح کرنا ہے، بالوں کے اوپر مسح کرنا ہے. اور ابھی جب آئے گا طریقہ اس کا تو اس میں آپ کو مسح کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا. اس کے بعد ہے نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹخنوں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو اینکلز کو کہا جاتا ہے. یہ جو آپ کے لیگ ہے نا، سب فٹ جو ہے اس کے وہاں جو جوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو رائٹ اور لیفٹ پہ آپ کے جو 2 ابری ہوئی ہڈیاں بونز نظر آتی ہیں نا، ان کو اینکلز کہا جاتا ہے. وہ ٹخنے ہوتے ہیں وہاں، ان کے سمیت آپ نے پاؤں دھونے، یعنی کہ وہاں سے آپ اوپر تک اگر پانی لے آئیں تو بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ وہاں تک آپ نے دھونے، اور ایڑی بھی اپنی صاف کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے، تاکہ پانی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. حکم، وہ پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ کوئی فرض چھوٹ گیا یا ان میں سے کوئی ایک عضو، یعنی کہ کوئی ایک بھی آپ کا باڈی پارٹ جو ہے وہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وضو نہیں ہو سکتا. نواقض وضو، اس کو انڈر لائن کریں اور لکھیں وضو توڑنے والی چیزیں، ٹھیک ہے. کیا لکھیں گے یہاں پہ انڈر لائن کر کے؟ سب بچے یہاں لکھیں اس کے اوپر ہی اپنی ورک بکس پہ، وضو توڑنے والی چیزیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ 6 کام، اگر ان 6 میں سے کوئی ایک کام بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 1، پیشاب یا پخانے والی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، یورین یا اسٹول پاس کرتے ہیں آپ تو وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 جو ہے جسم پر خون یا پیپ کا بہنا، ٹھیک ہے، باڈی میں اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، کوئی کٹ لگ گیا بہت زیادہ، اس کا خون بہہ نکلا ہے، آپ کو باڈی کے اوپر کوئی خدا نخواستہ بڑا سا دانہ نکلا ہوا ہے، یا کوئی آپ کا واؤنڈ وغیرہ ہے اس میں سے اس طرح سے پس نکلا دے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہے کہ تکیہ لگا کر سونا، یعنی کسی چیز کا سہارا لے کے سونا. ضروری نہیں کہ آپ لیٹ کے ہی سوئیں، آپ اگر دیوار کا یا چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیئر کی سے بیک لگا کے اپنی سو جاتے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بھی آپ کا وضو، بیٹھتے نہیں سو جاتے ہیں تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، ایک اور بات جو یہاں ایکسپلینیشن کے قابل ہے کہ اگر آپ لیگ لاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جیسے نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانوں ہو کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جھونکا آ جاتا ہے نیند کا، اس وقت آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ بغیر ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ ویسے ہی زیادہ نیند کے غلبے کی وجہ سے انسان کو جھونکا آ جاتا ہے تو وہ معاف ہے، ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ ہے نماز میں کہکہا لگانا. اگر آپ نماز پڑھیں اور آواز کے ساتھ آپ ہنستے ہیں، کہکہا کا مطلب ہوتا ہے آواز کے ساتھ ہنسنا، آواز سے ہنستے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 5 ہے وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی. نمبر 5 ہے منہ بھر کیا کرنا، کیا وومٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنی وومٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا ماؤتھ جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی حلق تک آتی ہے جسٹ اور واپس چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ یہ وومٹ آپ کے ماؤتھ میں آئے گی تو وضو ٹوٹے گا، ادروائز نہیں ٹوٹے گا. نمبر 6 ہے بے ہوش ہو جانا، ٹھیک ہے. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق، ٹھیک ہے. وضو اگر آپ کر لیتے ہیں، فرائض پورے کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملتا. اگر آپ سنت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سنت کے مطابق یہ طریقہ اور جتنی مرتبہ بتایا گیا اتنی مرتبہ عمل کریں گے تو آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے. وضو، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی کہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اب بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ چلا ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ نے وضو نہیں کیا تھا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. وضو کرنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. کیا سکھایا وضو کا طریقہ؟ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. وضو میں دایاں عضو پہلے دھوئیں. آپ کا جو رائٹ پارٹ ہے اس کو آپ نے پہلے واش کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فرسٹ آف آل جو ہے ہم لوگوں نے بسم اللہ کے بعد ہینڈز واش کرنے ہوتے ہیں تو پہلے آپ اپنے رائٹ ہینڈ واش کریں، پھر لیفٹ ہینڈ اس کے ساتھ ہی آپ واش کر لیں. یہاں پر فگر میں بھی شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ دونوں ہینڈز جو ہیں وہ واش کیے جا رہے ہیں. فرسٹ آف آل 3 ٹائمز آپ نے ہینڈز واش کرنے ہیں، اس کے بعد 3 ٹائمز آپ نے کلی کرنی ہے. اس کو
جسٹ کلی جو ہم ایسے منہ بھر کے فٹافٹ نکال دیتے ہیں نا، وہ والی کلی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ آپ نے اچھی طرح پانی کو اندر پھیرنا ہے. آپ نے بلکہ غرغرہ کہا جاتا ہے، اور گارگل گارگل کرنی ہے، حلق تک پانی لے جانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور رمضان میں جب روزہ رکھا ہوا تو تھوڑی سی انسان احتیاط کر لے، زیادہ دور تک نہ لے کے جائے کہ اندر نہ چلا جائے پانی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے اپنے انڈیکس فنگر کے ساتھ، رائٹ ہینڈ کے انڈیکس فنگر کے ساتھ اپنے تتی بھی جو ہے وہ کلین کرنی ہے، ٹھیک ہے. 3 ٹائمز اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی سختی کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ہر نئے وضو کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کرنے کا حکم دیتا، ٹھیک ہے. لیکن مسواک اگر آپ ایک مرتبہ کر لیتے ہیں یا برش کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو کم از کم اتنا تو ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہینڈس، اپنی جو انڈیکس فنگر ہے اس سے اپنے تتی کو کلین کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ تتی میں جو کچھ بچا کچا رہ گیا ہے وہ نکل جائے. اسی طرح جو انسان پھر پاک اور صاف رہ سکتا ہے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور ناک صاف کریں، ٹھیک ہے. 3 بار پانی بھی ڈالنا ہے، اور پانی اتنی دور تک لے کے جانا ہے کہ جو سافٹ پارٹ ہے وہاں تک چلا جائے پانی. بچے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ بس یوں ڈالا اور ختم کر دی بات. نوز کے اندر تک واٹر جانا چاہیے. لیفٹ ہینڈ سے آپ نے نوز میں واٹر ڈالنا ہے، 3 ٹائمز ڈالنا ہے. اور آپ کی جو لاسٹ فنگر ہوتی ہے، بیبی فنگر جو ہے، سب سے چھوٹی فنگر جو ہے، اس سے آپ نے اپنے نوز کو کلین کرنا ہوتا ہے. اور 3 بار ناک جھاڑنے کا بھی حکم ہے کہ 3 بار آپ بلو بھی کریں نوز، ٹھیک ہے. کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، ایک مرتبہ ڈالا، نوز کلین کی یا نوز جھاڑی، اس کے بعد نوز کلین کی، اس کے بعد پھر واٹر ڈالا، پھر جھاڑ لیا تھوڑا سا، اس کو پھر صاف کر لیا، پھر ڈالا، پھر جھاڑ لیا، پھر صاف کر لیا. اس طرح آپ کا نوز بالکل صاف ہو جائے گا اور انسان کا دماغ تک فریش ہو جاتا ہے. اس کے بعد 3 بار اپنا چہرہ دھوئیں، ٹھیک ہے. یہاں پر فگر میں بھی شو رکھے آپ نے چولہے میں پانی لینا اور پھر اس کو 3 دفعہ دھونا ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ اوپر بتایا گیا ہے. دونوں بازو 3 بار کونیوں سمیت دھوئیں، ٹھیک ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے، آتی ہوں. اس کے بعد یہ اس فگر کے مطابق آپ نے رائٹ ہینڈ کے ساتھ رائٹ ہینڈ میں واٹر لینا ہے، اس کو نیچے تک لے کے جانا ہے، اور ساتھ اس کے اپنے ہاتھ بھی پھیر لیں گے تو بہتر ہے، تاکہ جو ڈرائی پلیس ہے نا وہاں سے وہ ڈرائی نہ رہے. اس کے بعد 3 ٹائمز رائٹ ہینڈ سے رائٹ ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد لیفٹ دھونا ہے. اس کے بعد ہے ہاتھ گیلے کر کے ایک دفعہ سر کا مسا کرنا ہے. مسا کیسے کرنا ہے کہ یہ 3 فنگرز جوائن ہوں گی، انڈیکس فنگر علیحدہ ہوگی اور یہ تھم بھی آپ کا علیحدہ رہے گا، ٹھیک ہے. پھر اس سے آپ نے سر کا مسا کرنا ہے. انڈیکس فنگر جو ہے اس سے آپ نے اپنے ایئرز کو اندر سے کلین کرنا ہے. یہاں پر یہ دیکھیے دونوں کانوں کا مسا ہوتا ہے، یہ بھی یہاں واٹر سے جسٹ گیلا کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں جسٹ واٹر سے صاف کرنا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے واٹر نہیں لگانا ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے جو آپ کا تھمب ہے اس سے اس کی بیک سائڈ کو کلین کریں، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھونے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت آپ کے یہاں اینکل، یہ جو چھوٹا سا نشان نظر آ رہا ہے نا، یہاں تک آپ لوگوں نے اپنا فٹ واش کرنا ہوتا ہے، اور لیفٹ ہینڈ سے فٹ واش کرنا ہے. یہاں پر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے آپ نے فٹ واش کرنا ہے، اور وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک آج ہم لوگوں کا ہے. آپ لوگوں نے بیٹا یہ سارا لرن کر کے آنا ہے. میں نے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے یہ سارا سننا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ. نہیں